تھوڑے سے لوگوں کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر یہ وہ کام کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ انہی کے لیے اچھا ہوگا اور یہ بات ان کے جماعوں کے لحاظ سے کافی مضبوط کرنے والی ہوگی. یعنی جب نصیحت پر عمل کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے. سمجھا؟ یہ نہیں سوچے ارے یہ نصیحت کرنے والے تقریر کرنے والے صاحب دو کوڑے کے آدمی، کل تک تو یہ حضرت جو ہے ہمارے سامنے پھرا کرتے تھے سمجھا، اور آج یہ نصیحت کرنے کھڑے ہوئے ہم نہیں مانتے. اس سے نہیں مقام بلند، رتبہ نہیں بلند ہوا. رتبہ تو اس سے بلند ہوگا کہ نصیحت کو نصیحت کی وجہ سے مانا. کس نے کہا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو مان لینا چاہیے. ایک بچہ بھی اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو تو اچھی بات، شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اسی بات سے تو کہا ہے کہ اگر حکمت کی بات دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہے تو اس کے اس لیے مت چھوڑو کہ یہ دیوار ہے، بلکہ اس کو لے لو اس لیے کہ حکمت کی بات ہے. تو انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کیا کہا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہ بات ہر جگہ جو ہے اس اصول کو رکھا جانا چاہیے سوائے حدیث کے، کہ جب کوئی بات دین کے نسبت سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر یوں نہیں کہ میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بس مان لو، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے کون کہہ رہا ہے. جھوٹ تو نہیں کھڑ رہا اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے. تو اگر خبر دے رہا ہے تو بے شک پھر دیکھنا ہے کہ آدمی کون ہے کہنے والا. خبر نیوز اگر ہے تو. لیکن اگر حکمت کی بات پیش کی جا رہی ہے، عقل کی بات پیش کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے تو اس نصیحت کو اپنا لو. تو واشد تثبیتا یہ زمانے کے لحاظ سے بڑی مضبوط کرنے والی بات ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور تب ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیں گے. تو دنیا میں ان کو جماع حاصل ہوگا، عزت ملے گی، اور ان کو ایسے خیر ملے گی، حاصل ہوگا، عزت ملے گی، اور ان کو ایسے خیر ملے گی، اور آخرت میں ان کو اپنی طرف سے ہم اجر بھی دیں گے. تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو گیا نصیحتوں کو ماننے میں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے. یعنی نصیحت ماننے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ طبیعت بن جائے گی سیدھے سیدھے راستے پر چلنے کی. اینگی بینگی چالیں پھر نہیں چلے گا انسان کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کو مخفی طریقے پر توفیق ملتی رہے گی صحیح راستے پر چلنے کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. آپ سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ میں کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت دے دی ہے. بہت زبردست وہ دعا ہے، ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے مہربانی فرمائی، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا نازل ہوا اور یہ جو پھٹک گئے راستے سے. جن پر آپ کی مہربانی ہے ان کا راستے کی ہدایت ہم کو دے دیجیے. تو وہاں سورہ فاتحہ تو چونکہ اختصار ہے، بہت اجمال ہے، تو وہاں تو اتنی بات ہے. لیکن سوال یہ کہ کون ہے جن پر اللہ کی مہربانی ہوئی؟ وہاں تو کوئی لسٹ ہی نہیں، یہاں اس کی فہرست دے دی گئی اور بتا بھی دیا گیا تم نے جو دعا کی تھی تو وہ دعا قبول ہے. قبول ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس اب تم جنت میں چلے گئے چونکہ تم نے دعا مانگی تھی. دعا مانگی تھی راستے کی ہدایت کی، تو راستہ ہم نے تم کو بتلا دیا. وہ راستہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس راستے پر جو اب چلنا تمہارا کام ہے، راستہ ہم نے بتلا دیا، تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی. یہ ہدایت دینے کے معنی تھے. ہدایت دینے کی میں نے بتایا تھا کہ دو صورتیں ہیں. ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہنچنا ہے کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیجیے، یہ بھی ہدایت ہے. اور ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے راستہ بتلا دیں کسی کو، بھائی ادھر کو جاؤ ادھر کو جاؤ ادھر کو جاؤ، ایسے تو آپ راستہ بتلا دیں. تو ڈائریکشن دے دینا یہ بھی ہدایت ہے، اور منزل تک پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دونوں طرح سے ہدایت کرتے ہیں. راستہ بتلایا کس طرح؟ قرآن اتار کر، نبی کو بھیج کر. اور منزل تک پہنچا دینا یعنی اس نیک کام کی اس کو توفیق مل جانا کہ اس کی طبیعت آمادہ ہو گئی اس کام کے کرنے پر.
दोनों तरीके से अल्लाह की हिदायत। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने से दुआ की थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको हिदायत दे दीजिए सीधे रास्ते की। कुरान उतार दिया, नबी उतार दिया। यहां ये कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है इताअत करना। इताअत करोगे तो तुम्हारी उस दुआ के मुताबिक तुम्हारा साथ हो जाएगा। किन लोगों के साथ? अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। अब वो कौन लोग हैं? उनकी लिस्ट दे दी गई। अन्नबिय्यीन, अंबिया हैं, सिद्दीकीन, सिद्दीक और शुहदा और सालिहीन। जो तरतीब है उस तरतीब को यहां लाया गया। तो जिन पर अल्लाह की मेहरबानी है उस लिस्ट में सबसे पहले जो दर्जा आता है वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, कि अल्लाह की सबसे ज्यादा मेहरबानी तो इन अंबिया पर, इनसे बढ़कर तो कोई और हो ही नहीं सकता, उनके बराबर भी कोई नहीं। अंबिया के बाद अगर मकाम किसी का है तो वो सिद्दीकीन है। तो साहब यहां लफ्ज जिस तरह से अंबिया कहा है, जो जमा है, प्लूरल है नबी की, इसके माना ये हो गया कि महज ये नहीं कि एक ही नबी, बल्कि सारे अंबिया जो हैं वो अफजल तरीन मकाम पर हैं नौए इंसानी में। इसी तरह से अस्सिद्दीकीन कहा तो महज सिद्दीक नहीं, अस्सिद्दीकीन। मालूम हुआ कि सिद्दीकियत जो है एक वस्फ है, एक एट्रीब्यूट है, एक कमाल है, एक खूबी है, वो हर एक इंसान के अंदर हो सकती है। इस वास्ते कि अगर अबू बकर को हम सिद्दीक कहते हैं तो ये नहीं कि वो उनका नाम का हिस्सा है, बल्कि ये कि उनका एक खुल्क है, उनका एक वस्फ है, एट्रीब्यूट है। और उनका वस्फ क्या था सिद्दीकियत? वो ये कि जहां दूसरे लोगों ने, जिनको थोड़ा भी शक और शुबह पैदा हुआ, वहां अबू बकर जो है वो शक से खाली रहे और उन्होंने तायीद की, तस्दीक की। इसी वास्ते उनको सिद्दीक अकबर कहते हैं कि यूं तो हर मुसलमान में सिद्दीकियत है। सिद्दीक तस्दीक करने वाला, सच्चा मानने वाला, समझ में आया? ये है सिद्दीकियत। हर मुसलमान सिद्दीक है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ये भी सिद्दीकियत है। हम कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी सिद्दीकियत है। लेकिन ये मैंने कहा कि जैसे हमारा दर्जा है वो हमारी सिद्दीकियत भी तो उसी दर्जे में है। अबू बकर का मकाम क्या है? अबू बकर का मकाम यह है कि जहां दूसरे लोग किसी तरह के तअम्मुल और शक और शुबे और कंफ्यूजन के अंदर थे, वहां अबू बकर बिल्कुल साफ थे और वो बात कह रहे थे जैसे देखा हुआ इंसान कोई बात कहा करता है। इसीलिए उनको सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो अंबिया के बाद सिद्दीकीन का मकाम। आयत रह गई, ये वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फ़िरू सुबातिन औ इंफ़िरू जमीआ वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमा अल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نعمت کی ہے، مہربانی کی ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ ہوں گے. یہ چار یوں کہیے کہ وصف بتلائے ہیں، یہ چار قسم کے افراد کا ذکر آیا یا چار طبقوں کا. ایک انبیاء ہیں، ایک صدیقین ہیں، ایک شہداء اور ایک صالحین. مفسرین نے اس میں غور کیا کہ یہ چاروں وصف جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں، چار مختلف طبقے ہیں. یہ ایک ایسے وصف ہیں کہ یہ کسی ایک میں بھی جمع ہو سکتے ہیں. اس میں تو سب کا اتفاق ہے، کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسری رائے نہیں رکھتا کہ انبیاء کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جس کو محنت کر کے اس طبقے میں اپنے آپ کو شریک کر دے یا اس درجے پر اپنے کو پہنچا دے، یہ نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی نبوت، سب کا اتفاق ہے. البتہ جہاں تک تین طبقے ہیں، یہ تین وصف ہیں کہ صدیقیت اور شہداء اور شہادت اور صالح ہونا، یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے محنت ہو سکتی ہے. ترتیب میں جب انبیاء کو سب سے پہلے رکھا گیا، اور یہ بات متعین بھی ہے کہ سارے افراد انسانی میں انبیاء سب سے اعلیٰ طبقے پر ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب ترتیب مرتب ہے کہ جو پہلے ہے وہ پہلے اس کو ذکر کیا گیا، تو قدرتی طور پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو دوسرا ہے وہ دوسرے درجہ ہے، اور جو تیسرا ہے وہ تیسرا درجہ، اور جو چوتھا ہے وہ چوتھا درجہ ہے. اس لیے انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام آتا ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا، اور شہداء کے بعد صالحین کا. تو سوال یہ کہ یہ وصف جو ہیں اس میں مفسرین کلام کرتے ہیں کہ یہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اکثر کی رائے یہ کہ ہاں ہو سکتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، انبیاء جو ہیں وہ صالح بھی ہوتے ہیں. اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ کہ وہ صدیق نبی تھے، تو معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ صدیقیت لگ سکتی، تو وصف جمع ہو سکتا ہے ایک جگہ۔ اسی طرح سے نبی من الصالحین حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، تو معلوم ہوا کہ صالح نبی تھے، صالحین میں تھے، تو معلوم ہوا کہ صالح ہونا، نبی ہونا، یہ بھی ایک وصف، یہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اوصاف جو ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں کسی میں سوائے نبوت کے، کہ نبوت تو مشترک نہیں ہو سکتی کے ساتھ، جہاں بھی چاہے اکٹھی ہو جائے، لیکن انبیاء کے اندر یہ سارے اوصاف ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی رائے یہ کہ یہ 4 الگ الگ طبقات ہیں، جو بالکل جن انبیاء کے اندر صدیقیت ہو سکتی ہے مگر ان کو ہم نبی کہیں گے، صدیق نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے صدیق کے اندر صدیق جو ہوں گے ان کے اندر شہادت اور صلاح ہوگی مگر ہم ان کو صدیق ہی کہیں گے۔ اسی طرح شہداء میں صلاحیت ہوگی، صالح ہوں گے مگر ہم ان کو شہداء کہیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اوصاف جب مشترک اور مختلف ہوتے ہیں تو جو وصف غالب ہوتا ہے اسی وصف سے کسی کو پکارا اور پہچانا جاتا ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایک شخص ہے، وہ جو ہے انجینئر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ جو ہے میتھمیٹیشین بھی ہے، اس کے اندر کئی چیزیں، لیکن اب آپ اس کو کیا کہہ کے پکاریں گے؟ اتنے لمبے نام تھوڑے دیں گے، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، میتھمیٹیشین صاحب، یہ تھوڑے کہیں گے۔ جو وصف غالب ہوتا ہے اسی سے اس کو پھر جانا اور پہچانا اور پکارا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں صدیقیت بھی ہے، شہادت بھی ہے، صلاح بھی ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ درجہ طبقہ جو ہے وہ نبوت کا ان کو حاصل ہے، ان کو نبی کہتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ صاحب اب ابراہیم صدیق اکبر تھے، یہ کہہ کر کوئی نہیں پکارتا، یا عیسیٰ علیہ السلام جو صالح تھے یہ کہہ کر کوئی نہیں پکارتا۔ جو کہتا وہ یہ کہ ابراہیم نبی، اسی طرح یحییٰ نبی، عیسیٰ نبی۔ تو یہ وصف جمع ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہیں اور جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ان طبقات میں فرق ہے کیا؟ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، جب وہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی لہذا اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہ کی جائے تو اچھا ہے، مگر پھر بھی سمجھنے کے واسطے کہ یہ 4 طبقے جو ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ان چاروں میں فرق کیا ہے درجہ بندی کے لحاظ سے؟ بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے مفسرین نے کہ انبیاء کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو، تو جو قریب سے دیکھے گا اس کے دیکھنے میں اور اس شخص کے دیکھنے میں جو دور سے دیکھ رہا ہو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ آیا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ تو ایسا ہے کہ جیسے وہ چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو صاحب جہاں تک صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ دیکھتے وہ بھی ہیں مگر ان کا دیکھنا ایسا ہے جیسے دور سے دیکھ رہے ہوں۔ انبیاء سے ان کا مقام جو ہے وہ نیچے ہے مگر انبیاء سے بہت قریب ہو جاتے ہیں وہ اسی لحاظ سے۔ تیسرا درجہ شہداء کا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں تک اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، انہی کو شہید کہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو ڈائریکٹ نہ دیکھے، آئینے کے اندر دیکھے، سمجھ میں آیا؟ اس کی جو ہے سایہ، اس کا پرتو، جو بھی کہیے امیج، آئینے میں دیکھے مگر قریب سے دیکھے، آئینہ دور نہیں ہے۔ یہ ہے شہداء کی مثال کہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان حقائق کو دیکھ رہے ہیں، ان معارف کو دیکھ رہے ہیں جن پر اللہ نبی انبیاء کی نظر ہے، جن پر صدیقین کی نظر ہے، مگر ان کا دیکھنا ایسا ہے کہ بالواسطہ ہے، یعنی آئینے کے واسطے سے دیکھ رہے ہیں، براہ راست نہیں۔ اور جہاں تک صالحین، تمام نیک انسانوں کا، اور جبکہ صالحین ان کو کہتے ہیں کہ جو فرائض اور واجبات کے اور بغیر عذر کے سنتوں تک کے تارک نہ ہوں، اور اسی طرح سے حرام اور ناجائز سے اور اسی طرح سے مکروہات سے بھی حسب استطاعت بچنے والے ہوں، یہ ہیں صالحین۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آئینے میں تو دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو مگر وہ دیکھنا بھی دور سے دیکھنا ہے۔ تو یہ فرق مراتب مفسرین نے سمجھنے کے لیے کیا ہے تاکہ سمجھا جا سکے انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوب اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو معراج ہوئی. اب سوال اس کا نہیں ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے کہ آپ کو روحانی معراج ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ یہ وہ بحث ہے کہ جس میں صحابہ اور مفسرین بڑے بڑے دلائل لا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے مرتبے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا آپ روحانی آپ کا سفر تھا، کیونکہ اصل چیز تو روح ہی ہے. آنکھ بھی اگر دیکھتی ہے تو روح جب تک اس کو حکم نہ دے تو جب تک آنکھ دیکھے گی کیا؟ آنکھ کا کام جو ہے وہ تو زیادہ زیادہ اتنا ہی ہے کہ ایک روشنی جو باہر ہے وہ روشنی آنکھ سے ٹکرائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مگر یہ کہ جب تک روح متوجہ نہ ہو اور آنکھ کو اس کی طرف سے ہدایت نہ ملے کہ دیکھ، اور اس آنکھ کے دیکھنے کو روح جو ہے وہ اس کو کیچ نہ کرے، لے نہیں، تب تک دیکھنا ہی نہیں ہوتا. میں نے کتنی مرتبہ اس بات کو کہا ہے کہ بعض دفعہ آدمی سامنے سے گزر جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. نہیں دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آنکھ کا کام اگر پوچھا جائے جسم کے اور بدن کے ماہرین سے تو آنکھ کا کام تو بس اتنا ہے کہ روشنی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو وہ جس طرح سے آئینے کے اندر عکس آتا ہے کسی چیز کا، اسی طرح سے آنکھ کے اندر ایک روشن چیز کا عکس اور اس کا امیج آتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ کام آنکھ کا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو اس نے چیز دیکھی ہے وہ جو روشنی ٹکرائی ہے اس کو پھر اپنے پیچھے واپس بھیج دے، سمجھا، اس کمپیوٹر میں اس کو لے جا کر دے دے کہ جو اینالائز کر کے بتائے گا یہ کیا چیز ہے، وہ تو روح ہے. اصل دیکھنا روح ہی کا ہے. تو وہ معراج چاہے آپ کی روحانی ہوئی ہو یا جسمانی ہوئی ہو، اس سے فرق تو کوئی پڑنے والا نہیں ہے. اگر روح کو بھی لے جایا گیا تو روح ہی تو دیکھنے والی تھی، تو وہاں کیوں لے جایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں لے جایا گیا؟ تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا تاکہ نبی ہر چیز کو قریب سے دیکھ لے. کوئی اس کے سوا جواب نہیں. جنت کو آپ نے دنیا میں رہتے بھی دیکھا ہے، جہنم کو آپ نے دنیا میں رہتے بھی دیکھا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھتے وقت جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز کے دوران ہم نے دیکھا کبھی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، جو ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے سامنے جنت جو ہے اس کو ممثل کیا گیا، یعنی اس کو ایک طرح سے یہ کہیے کہ اس کی ایک مثال لائی گئی یا اس کو میرے سامنے لایا گیا. تو جب وہ جنت میرے سامنے آئی تو میں اس کی طرف کو بڑھا اور اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں اس کے پھلوں کو بھی توڑ لوں اور تم دیکھ لو ان پھلوں کو. اس کے بعد میرے سامنے پھر جہنم کو ممثل کیا گیا تو اس کی جو ہے تکلیفیں اور اس کی اذیتیں میں ان کو دیکھ کر پیچھے کو ہٹا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ممثل کا لفظ آتا ہے، یعنی اصل چیز نہیں ہے بلکہ وہ اس طرح سے کوئی چیز کو لے آنا جیسے اصل آ رہی ہو، یہ ہے ممثل ہونا. سمجھا؟ مثال سے ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی انبیاء نبی کو جنت اور جہنم دکھائی گئی ہے، مگر یہ دیکھنا جو ہے یہ دور سے دیکھنا ہے، حقیقت کا دیکھنا نہیں ہے. اس لیے اوپر لے جایا گیا تاکہ جنت اور اسی طرح سے جہنم اور اسی طرح سے اور تمام جو چیزیں ہیں ان کو قریب سے دیکھیں. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. لیکن ظاہر ہے کہ صدیق، اگر دیکھا جائے کہ فکر اور یقین کے لحاظ سے تو جن کو ہم صدیق کہتے ہیں اور صدیق اکبر وہ وہی ہیں جہاں نبی ہیں. سمجھ میں یہی بات محسوس ہوتی. اسی لیے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اب آپ کو یہ شک تو نہیں رہا کہ مجھے معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی تھا شک؟ سمجھا؟ صبح جب آپ اٹھے تو آپ کو یہ شک تو نہیں تھا کہ مجھے معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پورا یقین تھا کہ نہیں تھا کہ رات میں مجھے معراج ہوئی ہے؟ پورا یقین ہے نبی کو اس واسطے کہ ہوئی ہے. تو آپ کو یقین کیسے نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے آپ
نبی کو تو یقین اس لیے ہے کہ آپ کو ہوئی ہے وہ معراج، لیکن دوسرے تمام اور حضرات جو تھے اور انسان جو تھے ان میں دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ جو ایمان لے آئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلاع دی، تو وہ تو چونکہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک. دوسرے وہ تھے جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے ایک طبقہ اور ہے اس میں، یہ ایک فرد اور ہے اس میں، اور وہ یہ کہ نبی نے اس سے بتلایا نہیں ہے، نبی نے اس کو خبر بھی نہیں دی ہے کہ مجھے رات معراج ہوئی ہے. اب جب اس کو اطلاع پہنچی، اور پہنچی بھی تو کس طرح؟ دشمنوں کے ذریعے سے، نمک مرچ لگا کے، اس طرح کے ماننے والا بھی نہ مانے. چنانچہ ابو بکر گھر سے آ رہے تھے، راستے میں وہی مشرکین مکہ ملے اور پوچھا، کیوں صاحب آپ کو آج کوئی نئی بات بھی معلوم ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوئی ہے؟ جی وہ جو آپ کے صاحب ہیں جن کے آپ بہت رہتے ہیں ساتھ میں، آج انہوں نے نیا گل کھلایا ہے کہ وہ راتوں رات وہ بیت المقدس بھی چلے گئے، وہ آسمانوں پہ بھی جا کے آ گئے. بھلا بتائیے آپ یہ ہو سکتا ہے کیسا؟ تو نمک مرچ لگا کے بتایا جا رہا ہے، تو جہاں ماننے والا بھی بدک جائے. تو کوئی اور ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ بہت احتیاط برتتا، بہت احتیاط برتا، ایمان اس کی پوری، یوں کہیے کہ پوری اس کی تائید کرتا ہوا ہوتا، تو اس کے منہ سے یہ جواب نکلتا کہ اچھا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، پوچھ کے بتاؤں گا. لیکن یہ بھی نہیں، وہیں جو ابو بکر نے جواب دیا ہے وہ یہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں ایسا. اگر وہ انہوں نے فرمایا تو پھر میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ صحیح ہوا. یہ ہے وہ چیز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین اس لیے کہ آپ کو معراج ہوئی ہے، لیکن ابو بکر کو اس حالت میں یقین حاصل ہو جانا جبکہ آپ نے نہیں بتلایا، دوسرے بتلا رہے ہیں، اور دوسرے بھی نمک مرچ لگا کے مخالفانہ انداز میں بتلا رہے ہیں. پھر اگر ابو بکر کو وہ یقین حاصل ہو رہا ہے تو بتائیے کہ یوں کہیے کہ ذہن اور فکر کے لحاظ سے ابو بکر اسی مقام پر ہیں کہ نہیں کہ جہاں انبیاء ہوتے ہیں. ہاں فرق ہے تو وہی کہ بھائی نبی ہوتا ہے اور نبی کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ بات الگ ہے. اس لیے انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام ہے. اور یہ بات پچھلے ہفتے کی ذہن میں ہوگی کہ صدیقیت جو ہے وہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر بڑی وسعت ہے. جس شخص نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کو بھی صدیقیت حاصل ہو گئی. تصدیق تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا درجہ ہے. تو اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کہ جو انبیاء کے بعد اگر کسی کو حاصل ہوا تو ابو بکر ہیں، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو بلا شبہ صدیقیت بڑا اونچا مقام ہے. اس کے بعد شہداء کا مقام جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ بھئی جنہوں نے اپنی جان اور اپنی مال تک بلا ارادہ نہیں بال ارادہ قربان کیا ہے، تو آخر کوئی تو یقین اس سے پیچھے کام کر رہا ہے. بھئی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے اپنی جان دی ہے کسی اور وجہ سے، مثلا یہ کہ صاحب اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے، اپنے ملک کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، یا اپنی بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے. تو ہم تو دنیا میں اس کو چاہے شہید کہہ لیں، مگر اللہ کے یہاں تو اس کو شہیدوں کا درجہ ملنے والا ہے نہیں. حدیث میں صاف موجود ہے کہ جب پیشی ہوگی قیامت کے دن، تو جب وہ کوئی شہید ایک شہید کہے گا خداوندہ میں نے تو آپ کے لیے، آپ کے دین کے واسطے جان تک قربان کر دی. اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے ان کو تو پتا، تو فرمایا کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے وہاں میدان جنگ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا تاکہ لوگ تیری بہادری پر عشق کر اٹھیں، تو نے سب اس لیے کیا تھا. تو وہ تو مقصد حاصل ہو گیا، لوگوں نے واہ تو کر لی، میرے لیے کچھ نہیں ہے، ڈال دو اس کو جہنم کے اندر. تو وہ تو جہنم کا مستحق ہوا چاہے کہ شہادت کا مقام اس کو ملے. تو میں نے کہا کہ دو ہی وجہ سے کوئی شخص اپنی جان دے رہا ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وجہ سے، اور یا پھر کسی اور وجہ سے. اگر کسی اور وجہ سے ہے اس کو تو اللہ کے نزدیک شہید کہیں گے نہیں. شہید وہی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر
اور اس کے دین کی خاطر اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دی ہے، کو تو یقین اس کو اعلیٰ درجے کا حاصل ہے کہ نہیں؟ اس واسطے شہداء کا درجہ صدیقین کے بعد ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ ان کو ظاہر ہے کہ یہ یقین ان کو دلائل سے حاصل ہوا ہے، اس لیے وہ مثال دی گئی تھی۔ شہداء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آئینے کے اندر کوئی چیز دیکھ رہے ہوں، تو جس طرح سے دلائل سے کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے، یہ بھی آئینے کے اندر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یہ شہداء کا مقام ہے۔ صالحین جو ہیں اس کی میں نے تعریف کر دی کہ صالحین ان کو کہتے ہیں کہ جو حرام اور واجبات سے اور جہاں تک ممکن ہو مکروہات سے بھی بچیں، اور فرائض اور واجبات کو کبھی ترک نہ کریں، بالارادہ سنتوں کو بھی ترک نہ کریں بغیر عذر کے، ان کو صالحین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، بہترین ہے یہ ان سب کی رفاقت، اچھے لوگ ہیں تو اچھی رفاقت ان کو ملے گی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں، اس لیے کہ میں نے ایک بات بتلائی ہے کہ سوائے نبوت کے باقی طبقے وہ ہیں کہ اس کے لیے محنت کر کے اپنے آپ کو ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں اور پہنچانا چاہیے، یہی مقصد ہے اس آیت کا۔ تو معلوم ہوا کہ صالحین کے مقام پر، اور صالحین ہیں تو صالحین کو شہداء کے مقام پر، اور شہداء ہیں تو اپنے آپ کو صدیقین کے مقام پر پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پھر ان کو رفاقت مل جائے۔ کون سے وہ کام ہیں؟ یہ ہم کو حدیثوں میں علماء کو تلاش کرنے سے، مفسرین کو تلاش کرنے سے کچھ چیزیں ملی ہیں۔ مثلا ان میں ایک چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت، جس کا بھی حدیث کے درس میں ذکر آیا کہ ساری محبتوں پر ان کی محبت غالب ہو۔ یہ محبت جب ایسی حاصل ہو جائے گی کہ ہر محبت اس کے نیچے دب گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ یاد ہوگا کہ میں نے اس سلسلے میں 2 مثالیں پہلے دی تھیں، ان کو پھر یاد دلاتا ہوں۔ ایک مثال تو خود ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ، کہ ان کے صاحبزادے عبد الرحمن جو غزوہ بدر کے وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے لڑنے کو آئے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ابو بکر سے عرض کیا کہ ابا جان، بدر کی لڑائی میں تو کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میرے نشانے پر آ چکے تھے، مگر میں نے یہی سمجھ کر کے کہ آپ آخر کو میرے باپ ہیں، میں نے طرح دے دی اور میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ ابو بکر کا جواب تو یہ تھا کہ تو میرے نشانے پہ نہیں آیا، ورنہ میں تو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ تو بات کیا ہے؟ اچھی چیز ہے کہ عبد الرحمن نے باپ ہونے کا خیال کیا، باپ کی محبت تو اچھی چیز ہے، مگر یہاں سوال ابو بکر کے جواب میں کیا ہے کہ پھر اولاد کی محبت کوئی چیز نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے۔ اس وقت تو بیٹا تو تھا مگر کافر تھا، اور جب کفر سامنے آ جائے اور کافر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ جائے تو اس سے محبت کرنے، اس کی رعایت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تھی وہ بات۔ تو ایک ابو بکر کے جواب نے سمجھا دیا کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ہی کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو انبیاء کے ساتھ جوڑنے والی ہے قیامت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، ایک جماعت، کچھ لوگ وہ ہیں کہ ایک جماعت سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت ہے، مگر عمل ان کے جیسے نہیں ہے، ان سے کم درجے کے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ محبت ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کو یہ بڑی خوشی ہوئی، اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ صاحب یہ ہم کو ایک بات مل گئی کہ جب محبت ہے جن کے ساتھ، عمل میں اگر تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو وہ رفاقت سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ صاحب رفاقت کے معنی کیا ہیں وہ اس میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ کا یہ ارشاد ہے انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی پرورش کرنا یتیم ہونے کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں۔ تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کا یہ عمل مقبول ہو جائے
تو انبیاء کے ساتھی ہوں گے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من عال جاریتین فأدمہما وحسن تأدیبہما انا وہو کہاتین فی الجنہ. آپ نے اس طرح فرمایا جس نے اپنی 2 لڑکیوں کی پرورش کی، اللہ نے 2 بیٹیاں دی کسی کو، ان دونوں کی پرورش کی اور ان کو اچھا ادب سکھلایا، تعلیم دی. سمجھ میں آیا؟ کون سی ڈگری دلائی؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا ادب سکھلایا، ان کو تعلیم دی. کہیں کی بھئی دین کی، اللہ کے اس کے رسول کی، یہ تو اصل چیز ہے. یہی نہیں سیکھا، سارا سیکھ لیا تو کیا سیکھا؟ یہ چیز اس کو آنی چاہیے. فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ بات ہو گئی. تیسری چیز، حضرت کعب بن اسلمی صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رات اپنی وہیں گزارا کرتے تھے، مسجد نبوی میں یا جو بھی ہے آپ سے قریب، تاکہ رات کو جو بھی آپ کی ضرورت ہو، آپ کو کسی خدمت کی، حاضر ہوں. یہ تھا مقصد. تو اسی لیے تہجد کے لیے وضو کا پانی دینا، مسواک دینا آپ کو کعب بن اسلمی کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ معمولی بات تو نہیں نا بھائی، رات کس کو اپنے گھر میں گزارنی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ آپ کے قریب رہوں رات میں، تاکہ آپ جب رات کو اٹھیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، میں یہ خدمت کر سکوں. تو ایک رات میں انہوں نے یہ تھے، تو تہجد کے وقت میں جب انہوں نے پانی دیا اور مسواک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کعب مانگو کہ تم کیا مانگتے ہو؟ تو کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ. تو آپ نے فرمایا اور کچھ؟ کعب نے عرض کیا اور کچھ نہیں، بس یہی صرف. تو آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو تم اے کعب میری مدد کرو اس معاملے میں زیادہ نمازوں کے ذریعے سے. کثرت سجود کا مطلب یہی ہوا، یعنی کیا مطلب کہ نوافل جو ہیں علاوہ فرائض اور واجبات کے، نوافل کی کثرت کرو تو اس طرح سے وہ میری مدد ہوگی. یعنی کیا مطلب کہ تم کو میرا ساتھ مل جائے گا. معلوم ہوا کہ نبی نے یوں نہیں کہا کہ اچھی بات ہے میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے جاؤں گا، یہ نہیں کہنے، بلکہ خاص عمل بتلا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو گے تو اس میں تمہاری مدد کر سکوں گا اس طریقے سے، اور تمہارا یہ حق جو ہے قائم ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ رہ سکو. تو معلوم ہوا کہ نوافل کی کثرت جو ہے یہ بھی رفاقت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو اور بھی اعمال ہیں. یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رفاقت کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ کہ انبیاء نبی کے ساتھ بس ایک ہی محل میں اور ایک ہی جنت کے ایک ہی طبقے میں ہوں گے؟ یہ تو نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سوال ہی نہیں. انبیاء کا درجہ جو ہے وہ وہی رہے گا. انبیاء کے درجے میں دنیا میں اگر کوئی نہیں تو آخرت میں کیسے پہنچے گا؟ رفاقت کے معنی 2 ہیں، بلکہ ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہو. یہ ہے مطلب. اسی لیے ایک صحابی نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بہت اونچے درجے میں ہوں گے جنتوں کے، اور ہم کہاں؟ ہم کیسے دیکھ سکیں گے آپ کو؟ تو بے چین ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لیے، کیسے دیکھیں گے ہم آپ کو جنتوں میں؟ تو آپ نے فرمایا جب رات ہوتی ہے اور چاند نکلتا ہے اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، 1000 انسان ہو کہ 1,00,000 انسان ہو سبھی دیکھ لیتے ہیں. فرمایا بس اسی طرح سے تم اپنی اپنی جنتوں میں رہتے ہوئے اور تم اسی طرح سے دیکھ سکو گے. تو یہ ملاقات گویا دیکھنا، اور اسی طرح سے ان کے قریب ملاقاتوں کے لیے پہنچنا. اب چاہے تو انبیاء آئیں نیچے اور چاہے یہ جائیں اوپر، دونوں ہی امکانات ہیں. تو یہ ہے رفاقت کے معنی. اب جو جتنا قریب ہوگا اپنے اعمال اور احوال کے لحاظ سے اتنی ہی کثرت سے اس کی ملاقاتیں ہوں گی، اور جو جتنا قریب نہ ہوگا اتنا ہی اس کا گویا یوں کہیے کہ کم ملاقاتیں ہوں گی. تو ملاقاتیں تو ہوں گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ ملنا چاہتے ہو یا کم ملنا چاہتے ہو. تو اب زیادہ ملنا چاہتے ہو تو زیادہ محنت کرو دنیا میں، کم ملنا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے فرائض اور واجبات پہ قناعت کر لو اور حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ کر رہو، انشاءاللہ تب بھی رفاقت مل جائے گی، مگر کم ہوگی. تو معلوم ہوا کہ محنت انسان کو
نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، تو وہاں پھر یہ رفاقت اور ساتھ ان کو ملے گا۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ رفاقت جو ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ عمل کا جس کا جو درجہ ہوگا اس کے مطابق اس کو وہاں اجر ملے، پر انصاف تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہ رفاقت ان کو مل رہی ہے کہ آ رہے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں، سمجھ میں آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے علم کے لحاظ سے، یعنی کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کا کیسا عمل تھا، لہذا اس کو کون سا درجہ دیا جانا ہے، کون رفاقت کے مستحق ہیں اور کون نہیں ہے، یہ اللہ کو اس بات کا علم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یہاں سے ایک خاص مسئلہ کہ چونکہ مسلمان جو ہیں وہ اور اسی طرح سے منافقین ملے جلے تھے، بات چونکہ چل رہی تھی اچھے اعمال کی، اس میں بھی خلوص اور یوں کہیے کہ اس کے لیے محنت ہونا، منافقین کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں۔ اس واسطے اب کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہیں جہاد کے سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی احتیاط جو ہے وہ اس کو اختیار کرو، یعنی احتیاط کے اختیار کرنے کے معنی یہ ہے، ایمان کے یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ صاحب چونکہ مومن بن گئے ہیں اب ہم کو کوئی نہ ہتھیار کی ضرورت ہے نہ سامان کی ضرورت ہے، بس ہم تو میدان میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میاں جو ہے کافروں کا منہ پھیر دیں، یہ غلط ہے۔ احتیاط پوری اختیار کرو، جن ہتھیاروں کو مہیا کر سکتے ہو ان ہتھیاروں کو مہیا بھی کرو، ساری تدبیریں کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر جنگ کے لیے نکل پڑو، چاہے جماعتیں اور ٹکڑیاں بنا کر اور چاہے الگ الگ، جو بھی شکل ہو، جس طرح سے تجویز کیا جائے اسی طرح سے جہاد میں نکلو، مگر پوری احتیاط اور تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور ایمان کے معنی یہ نہیں کہ آدمی بے تیار رہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ بطی کے معنی آتے ہیں دیر کرنے کے، کیا مطلب ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا پیر مسلنا، کسی کام کو کرتے وقت پیر مسلتے ہیں صاحب، کیا مطلب ہے؟ چلنا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے اس کام کو، یہ ہیں وہ لوگ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجی اللہ میاں نہیں بڑے مہربانی کر دی دیکھو ہمارے اوپر، اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہم بھی جو کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی مر چکے ہوتے۔ سمجھ میں آیا؟ جب کوئی مصیبت آتی مسلمانوں پر اور یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ جو مسلمان ملٹری گئی تھی، مجاہدین گئے تھے، وہاں اتنے لوگ شہید ہو گئے، بھئی جنگ میں تو دونوں کام ہوں گے، غازی بھی بن کے آ سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو جب شہید ہوئے تو کہنے لگے دیکھو بھئی اللہ میاں نے کتنی مہربانی کی، ہم نہیں گئے، ہم چلے جاتے تو ہم بھی مر چکے ہوتے۔ تو نہ جانے پر خوش ہیں، یہ کیسے ہیں مومن؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فضل مل جائے، کیا مطلب ہے؟ کامیابی ہو گئی، مال مل گیا، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت یہ ضرور یہ بات کہیں جیسے اب تم میں اور ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یوں تو کہہ رہے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب کیا بات ہے؟ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کتنی بڑی کامیابی لے کے آتا، دیکھو میں نہیں ساتھ گیا، ارے میرے بے وقوفی، دیکھو مال مل جاتا مجھے بھی۔ تو معلوم ہوا مال اصل ہے، سمجھ میں آیا؟ جان اصل ہے، اگر جان چلی گئی تو کہنے کا اللہ کا شکر میں نہیں گیا تھا، اور اگر مال ان کو مل گیا اور خود نہیں گیا تو کہنے کا افسوس، سمجھ میں آیا؟ میں بھی ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مل جاتی یہ ساری چیزیں۔ تو فوزن عظیمہ کے معنی یعنی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی، تو مال کا ملنا کامیابی ہے اور جان کا چلا جانا مصیبت ہے، یہ ہے ایمان۔ ایمان کے معنی تو یہ نہیں ہے، ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ جان چلی گئی تب بھی کامیاب ہے اور جان بچ گئی تب بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے ایک صحابی غزوہ بدر میں جب وہ شہید ہو رہے اور ان کی جان نکل رہی تھی، ایسا کاری وار ان پر لگا کہ وہ زمین پہ گرے اور جان نکلنے لگی، تو انہوں نے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہ جان کا دیا جانا یہ نقصان کی چیز نہیں، وہ تو کامیابی کی چیز ہے۔ اس لیے کہ آخر آئے تھے کیوں یہاں؟ حلوہ پراٹھے کھانے تھوڑی آئے تھے، تو جان دینے کو آئے تھے، تو جان دینے کو آئے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جس وقت ان کے ہاتھ میں
غزوہ موتا میں فلیگ آ گیا اس لیے کہ دوسرے شہید ہو گئے، اب ان کے ہاتھ میں آیا جب، تو اب صورت حال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کل 250-300، اور جو شہید ہو چکے اگر ان کو اکاؤنٹ کی جائے میرے خیال سے 250 سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 2 لاکھ۔ 2 لاکھ اور 250 کا مقابلہ ہے، کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے کب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ بھئی ہم لوگ واپس چلیں اور واپس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال بتلائیں تاکہ پھر ان تیاریوں کے ساتھ آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے تقریر کی اور کہا کہ اے مسلمانوں، کس لیے یہاں آئے تھے؟ تم جنت کی تلاش میں آئے تھے یا کسی اور چیز کی تلاش میں آئے تھے یہاں؟ اگر جنتوں کے لیے واسطے آئے تو جنتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، وہاں تو تمہارا انتظار ہو رہا ہے، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب تم جبکہ دروازے کھل چکے ہیں تم یہاں سے جانا چاہ رہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو صحابہ نے بھی اس پر اطمینان کیا، ہاں ٹھیک ہے ہم کہیں نہیں واپس جاتے اور یہیں مقابلہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میدان جانا جو ہے جب اسی لیے ہے کہ جان دینی ہے، تو پھر جان جب چلی جائے تو وہ اس میں نقصان کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ جب مال ملے تو کہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے اور ہم کو بھی بڑی کامیابی ملتی۔